معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایک دوست کہتا ہے کہ سال 2009 میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ کینسر کے مریض تھے۔ اچانک ایک صبح مجھے اپنی والدہ کا فون آیا کہ تمہارے والد چلے گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے 2 سال تک اپنے والد سے بات نہیں کی تھی، ایک لفظ تک ان سے نہیں بولا تھا۔ میری والد سے کسی بات کو لے کر بحث ہو گئی اور میں ناراض ہو کر ہاسٹل میں آ گیا۔ میں نے ان سے 2 سال تک ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں یونیورسٹی کے 2 سال بعد تبلیغ اسلام کے کاموں میں لگ گیا اور تبلیغ کے کچھ لوگوں کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا۔ تبلیغ کا حصہ بننے کے 2 مہینے پہلے ہی ایک دن میرے والد میرے پاس آئے اور آتے ہی میرے پیروں میں گر کر مجھے کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ وہ زارو قطار رو رہے تھے اور اپنے بیٹے کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ بیٹا پلیز مجھ سے بات کرو۔ مجھے یاد ہے میں نے کس طرح اس وقت ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ تمہارے والد ہیں، ان کے ساتھ ایسا مت کرو، اور صرف اپنی ماں کے کہنے پر میں ان سے بات کرنے لگا، اور اس بات کے 2 ماہ بعد ہی میں نے عالم دین بننے کے لیے دوبارہ گھر چھوڑ دیا۔ 1997 سے لے کر 2011 تک ہر سال میں اپنے گھر والدین سے ملنے کے لیے جاتا رہا۔ اتنے سالوں میں مجھے اپنے والد کے ساتھ کیے گئے رویے کا احساس ہو چکا تھا۔ میں اپنے والد سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ ابو مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے پیروں میں گر کر اپنے رویے کے لیے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر جب بھی میں گھر جاتا تو میری انا بیچ میں آ جاتی اور مجھ سے کہتی کہ تم صحیح تھے، تم کیوں معافی مانگو گے؟ میں اندر سے جانتا تھا کہ میں غلط تھا، میں نے اپنے والد کے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر میری انا میری غلطی کو میری زبان تک نہ لا سکی۔ اس صبح جب مجھے میری ماں نے فون کیا اور میرے والد کی وفات کا بتایا، اس کے 1 دن پہلے ہی میں قطر سے واپس آیا تھا، اور اس بار میں نے پکا ٹھان لیا ہوا تھا کہ گھر جاتے ہی سب سے پہلے اپنے والد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ میں اپنے والد کے جنازے میں گیا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس دن آخری بار اپنے سر کو اپنے والد کے پاؤں پر رکھا اور بہت رویا۔ یہ آنسو ان زیادتیوں کے تھے جو میں نے اپنے والد کے ساتھ کی تھیں۔ یہ آنسو اس معافی کی طلب میں تھے جو میں اپنی انا کی وجہ سے اپنے والد سے نہ مانگ سکا۔ میں ان کے پاؤں پر سر رکھ کے رویا اور بولا، ابو مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کتنا وقت دوسروں کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خدا را صرف ایک غلط فہمی، صرف کچھ اختلافات کی وجہ سے اپنے محبت کے رشتوں سے منہ مت پھیریں۔ میرے قابل احترام بھائیوں اور میری محترم بہنوں، معافی ایک با مقصد گہرے اور سچے رشتے کی بنیاد ہے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے اور معافی بھی مانگی ہے تو معاف کر دو۔ اگر آپ نے کسی کو دکھ دیا یا تکلیف دی ہے تو وقت رہتے معافی مانگ لو۔ اپنی انا سے لڑ کے معاف کر دو اور معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ اسی معافی کی وجہ سے رشتوں میں محبت اور بھروسہ بڑھتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، اس کا بس یہ مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں اس شخص کی اور اس رشتے کی اہمیت ایک معافی سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کی نظر میں کس کی اہمیت زیادہ ہے، معافی کی یا محبت کی، اور اگر آپ کے لیے محبت کی اہمیت زیادہ ہے تو کبھی کبھار آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ آپ صحیح ہی کیوں نہ ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کے اظہار کا تو آپ کو پتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں آپ نے اپنے کمنٹس تحریر کرنے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔